اب میں جو آخر میں یہ معیشت کے اوپر بات، پھر میں دو اور آپ سے باتیں کرنی ہیں. دیکھیں جدھر آج ہم کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کو جلدی کیوں ہے الیکشنز کی، انتظار کر لیں سال کی. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف کو تو اللہ کا فضل ہے، اس کی کوئی خاص کرم ہے ہمارے پہ کہ اس نے عوام کے دل ہماری طرف موڑ دیے. تو وہ تو سال کے بعد بھی الیکشن کریں تو انشاءاللہ جس طرح بائی الیکشن میں سویپ کیا تھا ہم الیکشن بھی جیت جائیں گے. لیکن مجھے جو خطرہ 6 مہینے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ملک کو خطرہ ہے آج. اور یہ جو آج 64.5% پہ پاکستان کی رسک ہو گئی کہ یعنی ہم اب قرضے واپس نہیں کر سکیں گے، اور اس کی چانس 64.5% پہ آ گئی. اس کا مطلب کہ اگر ہم اب اس طرف جس طرف اب نکل گئے ہیں، پیسہ باہر سے اب آنا نہیں ہے. ہمارے پاس جو آمدنی تھی ایکسپورٹس بھی کم ہوتی جا رہی ہے، ریمیٹنسز بھی جس سے ڈالر آتے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی نہیں ہے، قرضے بھی نہیں آنے، انویسٹمنٹ بھی نہیں آنی. تو اب ہم یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا حل ہے؟ کیا وہ لوگوں کے پاس یہ ملکوں سے پیسے مانگتے جائیں گے؟ وہ تو یہ مانگے ہیں. ہر ملک کے پاس گیا شہباز شریف کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. لیکن وہ کتنا وہ پیسہ دے دیں گے؟ اصل میں تو ہم نے اپنی معیشت ٹھیک کرنی، اور وہ جو ٹھیک کرنی تھی وہ ٹھیک ہو رہی تھی. جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے وہ اب یہ سازش کی وجہ سے آج پاکستان یہاں پھنسا ہوا. دوسری بات میں نے آج کرنی ہے، جو میں ہمیشہ یہ جو تحریک جس میں ہم سارے مارچ اسلام آباد کی وجہ اس کی کیا ہے؟ حقیقی آزادی. حقیقی آزادی آتی ہے انصاف سے. جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتی ہے. انصاف، اور یہ سب کو میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ لوگوں نے رول آف لا یعنی قانون کی حکمرانی پاکستان میں دیکھی نہیں. میں نے بھی نہیں دیکھی تھی. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تب پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ انصاف اور قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے. تو قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. تو یہ جو آج پاکستان کے مسئلے ہیں، یہ معیشت کے بھی مسئلے، یہ سارے پھنسے ہوئے ایک چیز کے اوپر، انصاف کے اوپر. انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، قانون کی حکمرانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ غلام ہیں، ایک نظام کے غلام بن چکے ہیں. کیونکہ کمزور آزاد نہیں ہے یہاں، اور طاقتور قانون سے اوپر ہے. تو یہ جنگل کا قانون ہے. جنگل کے قانون کے اندر خوشحالی نہیں آ سکتی. یہ جو میں آپ کو معیشت کے بتایا ہے، یہ اصل میں ہماری ملک میں خوشحالی، معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر، اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں. یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں. اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا، FIRs کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کو اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے، اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے. 2 نام لیے فہیم، ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں. کدھر سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب. اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو، اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر
दो तकरीरों में आज से 1.5-2 महीने पहले बताता भी हूं कि ये इन्होंने करना है, कि दीनी इंतजाम पसंद है, गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। ये पूरी साजिश बनी हुई थी। मैं 3 नाम लेता हूं, लेकिन पुलिस, पंजाब पुलिस हमारे नीचे कि मेरी FIR रजिस्टर नहीं करती। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये एक शहरी का बुनियादी हक है। मैं आम शहरी की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आदमी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उसको वो हक नहीं दिया जा रहा, तो चीफ जस्टिस साहब ये बड़ा हमारे लिए लम्हा फिक्र है। इस यकसरी रूल ऑफ लॉ, इंसाफ ना होने का एक आपके सामने इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकती है कि मेरा ये बुनियादी हक था कि मैं 3 लोग जो मैं समझता हूं इसमें मुलविस थे, इनके ऊपर नाम लिखूं। इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है बेकसूर निकला है, मैं गलत हूं, लेकिन है तो मेरा हक। तो हमारी हुकूमत होते हुए पुलिस ने कहा ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। पुलिस हमें क्या कहती है? पुलिस वो कहती है जी अगर किसी से मुझे इस ओहदे से उठा दे, किसी और को बैठा के ये करवाए, मैं नहीं कर सकता। वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। मैं बार बार लोगों को वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इसलिए बताता हूं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई। जब ताकतवर जुर्म करता था उसको नहीं पकड़ते थे, जो कमजोर जुर्म करता था उसको सजा मिलती थी। ये है आज हमारी तबाही का बायस। अगर एक चीज हमारी तबाही का सबब है वो ये है, और ये हम 3 लोग हैं। वो तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब आपकी तरफ हम देख रहे हैं, क्योंकि हमें और कहीं उम्मीद नहीं। और मैं इसके साथ साथ एक और चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कंटेम्प्ट हमारे ऊपर किया, मेरे पे, लोगों पे। हम 1.5 साल गवर्नमेंट में होते हुए कहते जा रहे हैं कि इलेक्शन ना तो सिर्फ नून लीग के बड़ा करीब है, आज इसने हमारे खिलाफ फैसले दिए। 8 दफा हम अदालत में गए, 8 दफा अदालत ने उनको रद्द किया। इसका मतलब इसके फैसले गलत थे। इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर ये सिकंदर सुल्तान और जो कराची से इलेक्शन कमीशन का मेंबर है, इनके ऊपर हम अदालत में गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। जो कराची का इलेक्शन कमिश्नर है, ये सिंध गवर्नमेंट की तनख्वाहदार है, ये आजाद कैसे है? इसके ऊपर हम मेरे ख्याल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गए हुए हैं। और ये जो सिकंदर सुल्तान है, हमने इसके ऊपर बार बार कहते रहे हैं कि ये आदमी गैर जानिबदार नहीं है, और हमें अदालत वापस इसके पास भेज देती है। और वो कैसे जज बन सकता है जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको, ये हमें इंसाफ ही नहीं दे रहा, बार बार हमारे खिलाफ फैसले कर रहा है, ये हमारे ऊपर जजमेंट कैसे दे सकता है? आप अगर अदालत में भी जाते हैं तो अगर किसी को जज के ऊपर इतराज है तो वो रिक्यूज कर लेता है। ये बार बार हमारे खिलाफ फैसला देता है, बार बार हम अदालतों में जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो हमने इसके ऊपर अदालत में गए हुए हैं, तो वो भी तो केस सुन रहे हैं। 2 केसेस हैं जिसमें से हमें फंसाया हुआ है। एक है फॉरेन फंडिंग केस। फॉरेन फंडिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारे केस के साथ साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फंडिंग केस देखें। उसके बावजूद इस आदमी ने अभी तक उनके केस नहीं खोले, और हमें बार बार एक फरोल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं फिर दावा करता हूं, जितना आप देखेंगे एक चीज साबित होगी कि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो कहते हैं पॉलिटिकल फंड रेजिंग वो करती है। रिकॉर्ड सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास है, 40,000 डोनर बेस हमारे पास है। तो इनसे तो पूछें कि ये पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं। इसी में आपको पता चल जाएगा कि ये करप्शन के पैसे से खेलते हैं। ये पहले बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसे बनाने देते हैं या उनके पार्टनर्स होते हैं, फिर उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये इनकी फंडिंग तो है ही इलीगल, ये बता ही नहीं सकते किधर से पैसा आया। उनका केस नहीं सुन रहा और हमें इसने लटकाया हुआ है इतने सालों से। तो एक तो फंडिंग केस,
اور دوسرا توشہ خانہ. توشہ خانہ کا کیس اس نے فیصلہ کر دیا کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. عدالت میں تو پھر بھی ہم چلے گئے. اور میں گارنٹی کرتا ہوں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جتنا آپ دیکھیں گے عمران خان, یہ ثابت ہوگا کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی. لیکن جنہوں نے غیر قانونی چیز کی اور نیب میں 10 سال سے کیس ہے, ان کے کیس کیوں نہیں سنتا؟ آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف, یوسف رضا گیلانی نے مدد کی ان کی. ان دونوں نے غیر قانونی طور پہ 4 گاڑیاں نکالی توشہ خانہ سے. مجھے بھی گاڑی ملی تھی. گاڑی آپ نہیں لے سکتے توشہ خانہ سے, وہ غیر قانونی ہے. انہوں نے 4 مہنگی گاڑیاں لی. نیب میں کیس پڑا ہوا ہے. یہ الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں سمجھا, کیوں نہیں وہ کیس اٹھا رہا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہوتا ہے, یہ غیر جانبدار نہیں ہے. تو پلیز ہمارے کیس سنیں جو ہم نے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف کیے ہوئے. میں ریکویسٹ کروں گا, کیونکہ اس سے ایک انصاف کے نظام میں اعتماد ہوگا ہم سب کو. اور آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں سے, میں پھر یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ ایک مفرور, سزا یافتہ, جھوٹا اور دوسری دفعہ جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے, میں یہ آج ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسے اس ملک کے فیصلے کر سکتا ہے؟ کیسے ایک قوم اجازت دے سکتی ہے اس آدمی کو کہ ہمارے فیصلے کرے؟ اور کون سا فیصلہ کرے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کا سب سے اہم فیصلہ ہے؟ اور اس کا ماضی دیکھ لیں, اس نے آج تک میرٹ کا اس کو مطلب بھی نہیں پتا. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کے مفادات کے اندر وہ اس کے مفادات کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. یہ فیصلے کرتا ہے کہ اس کی بزنس کو کیسے غیر قانونی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے. ایف بی آر میں کون ہوگا جو ان کی مدد کرے گا؟ پولیس میں کون ہوگا جو ان کے مخالف کے خلاف ظلم کرے گا؟ ان کی کبھی پاکستان میں میرٹ کے